سیاسی شعور رکھنے والے دوست اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ 50% سے زائد لوگ الیکشن کے دن ووٹ کاسٹ نہیں کرتے۔ 50% لوگ اپنے گھروں میں رہنے کو ترجیح دیتے ہیں پولنگ اسٹیشنز جانے پر۔ اگر یہ تمام ووٹرز الیکشن کے دن پولنگ اسٹیشنز آئیں اور اپنا ووٹ دیں تو یقیناً اس کا الیکشن پر بہت بڑا اثر ہوگا اور حکمرانی جو ہے وہ اس کا تعین ایک مختلف انداز میں ہوگا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ 50% لوگ یا ووٹرز اگر پولنگ پر آ کر کسی ایک چھوٹی سی جماعت کے ساتھ بھی کھڑے ہو جائیں تو وہ جماعت اگلے دن پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہوگی۔ ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں، کیوں یہ 50% لوگ الیکشن کی سرگرمی میں متحرک نہیں ہوتے اور دلچسپی نہیں لیتے۔ اس کی بنیادی وجوہات میں غربت اور بے روزگاری سب سے ٹاپ پر ہے۔ غربت اور بے روزگاری کی وجہ سے لوگ سیاسی یا سماجی طور پر متحرک رہنا پسند نہیں کرتے، سیاسی اور سماجی سرگرمیوں میں شرکت نہیں کرتے۔ ان کی اپنی زندگی میں اتنے بنیادی مسائل ہوتے ہیں کہ ان مسائل کی وجہ سے ان کا رجحان، جو ذہنی رجحان ہے یا جو دلچسپی ہے، اس کا محور ان کی اپنی ذاتی زندگی کی حدود تک ہی ہوتا ہے۔ وہ اپنی صبح اور شام کے کھانے کی پریشانی میں ہی ان کے دن گزرتے ہیں۔ تو ایک تو غربت اور بے روزگاری جو ہے یہ سر فہرست بات ہے۔ دوسرا تعلیم کی کمی بھی بڑا کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ تعلیم ایک راستہ ہے شعور کی طرف کا، آگاہی کی طرف کا، اور باشعور طبقہ کبھی بھی الیکشن کے دن اپنے ووٹ کو ضائع نہیں کرے گا۔ وہ الیکشن کے دن لازماً اپنا ووٹ کاسٹ کرے گا تاکہ میں ایک نااہل جماعت کو، ایک کرپٹ جماعت کو یا ایک کرمنل شخص کو الیکشن میں منتخب ہونے سے روک سکوں۔ تو تعلیم کی کمی کی وجہ سے بھی یہ لوگ اپنے گھر بیٹھنے کو پریفر کرتے ہیں، اور باشعور جو ہے نہ ہونے کی وجہ سے بھی گھر بیٹھنے کو پریفر کرتے ہیں۔ یعنی کہ بنیادی طور پر غربت، بے روزگاری، تعلیم، اور تعلیم کے ساتھ پھر شعور اور آگاہی کی کمی کو بھی ہم اس میں لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد سماجی تنہائی۔ اب یہ ہماری سوسائٹی تو خیر میں سماجی تنہائی کے شکار پہلے تو لوگ بہت کم ہوتے تھے، لیکن اب یہ رجحان ہماری طرف بڑھ رہا ہے کہ بہت سے لوگ، ایک طبقہ اب ہمارے پاس پیدا ہو رہا ہے جو کہ سماجی تنہائی کا شکار ہے۔ ان کی کوئی بھی سماجی زندگی نہیں ہوتی، ایک ذاتی زندگی ہوتی ہے، ایک محدود دائرے کے اندر کی زندگی، اپنی زندگی اپنے آپ کے ساتھ جیتے ہیں، جو کہ سماج کی روایات، تہذیب، تمدن، ثقافت، تہوار، ان تمام تر چیزوں میں وہ ہمیشہ کے لیے شرکت نہیں کرتے۔ ان چیزوں سے وہ کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، اور سماجی تنہائی کی وجہ سے ان کی زندگی میں تنہائی پسندی بھی جنم لیتی ہے۔ وہ جہاں جہاں سماجی سرگرمی ہوتی ہے اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ ڈسکریمنیشن جو ہے، آپ اسے تعصب کہہ لیں، تفریق کہہ لیں، اس کی وجہ سے بھی بہت سے لوگ اس سرگرمی سے دور رہتے ہیں۔ ہمارے ہاں تعصب بہت زیادہ پروان چڑھ رہا ہے، تفریق بھی بہت زیادہ پروان چڑھ رہی ہے۔ اب یہ بنیادی طور پر ایسی چیزیں ہیں کہ لوگ ان کی وجہ سے، جب سوسائٹی میں آپ کو برابری کا اسٹیٹس نہیں ملتا، خودداری کے مطابق زندگی نہیں انسان جی سکتے، کبھی رنگ و نسل کی وجہ سے تفریق اس کے ساتھ کی جاتی ہے، کبھی ذات پات کی وجہ سے،
کبھی زبان کی بنیادوں پر. تو بہت زیادہ چیزیں ہیں اس میں جن کی بنیادوں پر کہیں نہ کہیں ڈسکرمنیشن مسلسل ہوتی رہتی ہے. تو اس وجہ سے بھی لوگ اس سے دور رہتے ہیں. اور پھر بہت سے لوگ پولیٹیکل یوتھ جو ہے خصوصاً ہماری اس کے لیے تو یوتھ انگیجمنٹ پالیسی نہیں ہے سرکار کی طرف سے کوئی بھی کہ یوتھ کو ہم پولیٹیکلی انگیج کر سکیں، ان کی تربیت کر سکیں، سیاسی تربیت جسے ہم کہتے ہیں، سیاسی تربیت کر سکیں. اور سیاسی تربیت سے ہم یوتھ میں سے ملک کے لیے آنے والی لیڈرشپ کو بھی تیار کر سکیں. یہی اسی سے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ساتھ ساتھ کہ اپارچونیٹیز کا بنیادی طور پر فقدان ہے. اب یہ اپارچونیٹیز کا فقدان یا یوتھ انگیجمنٹ پالیسیز یہ تو خصوصاً یوتھ سے ریلیٹڈ ہے. باقی جو ہم چیزیں اوپر ڈسکس کر رہے ہیں، غربت ہے، بے روزگاری ہے، تعلیم ہے، آگہی ہے، سماجی تنہائی ہے، ذاتی وجوہات ہیں اور تفریق ہے، تعصب ہے، یہ جو چیزیں ہیں یہ ایک عام انسان کو دور کرتی ہیں اس سارے الیکشن کے پروسیس سے. اب ہم کوشش کریں کہ لوگوں میں یہ امید پیدا کریں، لوگوں کو یہ شعور دیں، لوگوں کو یہ آگہی دیں کہ یہ جتنے بھی مسائل ہم ڈسکس کر چکے ہیں ان کا حل بھی الیکشن کے اندر ہی پوشیدہ ہے. اگر ہم الیکشن سے دور رہیں گے تو نہ تو ہم غربت ختم کر سکیں گے، نہ روزگار کے مواقع پیدا ہو سکیں گے کسی نااہل جماعت کی حکومت کے ساتھ. تو اہل جماعت کو ہم جب منتخب کریں گے وہی جماعت روزگار کے مواقع بھی پیدا کروائے گی. تو تعلیم جو ہے وہ بھی اسی طرح ہے کہ تعلیم پر فوکس بھی ایک اہل جماعت کا ہوتا ہے. تو جتنی بھی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم بنیادی طور پر بائیکاٹ کرتے ہیں یا ہمارے وہ 50% ووٹرز الیکشن کے دن پولنگ اسٹیشنز پر آنے کو ترجیح نہیں دیتے، ان سب کو ہمیں یہ آگہی پہنچانی ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں ان کا حل بھی الیکشن کے اندر ہی پوشیدہ ہے. تو اس سرگرمی میں دلچسپی لیں، اس سرگرمی کا حصہ بنیں، زور و شور سے حصہ بنیں اور اپنے ووٹ کی طاقت کا استعمال کریں. کرپٹ اور کرمنل کا ووٹ کی طاقت سے احتساب کریں. جب آپ احتساب کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک بہتر جماعت منتخب ہو کر آئے گی. اور سندھ کے دوستوں سے خصوصاً میں گزارش کروں گا کہ آپ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے ساتھ کھڑے ہوں، قبلہ پیر صاحب پگاروں کے ساتھ کھڑے ہوں، قبلہ پیر صاحب کے پیغام کے ساتھ کھڑے ہوں. قبلہ پیر صاحب سندھ میں واحد شخصیت ہیں جو پچھلے دہائی سے زائد عرصہ ہو چکا ہے لیکن اپوزیشن میں کھڑے ہیں، ڈٹ کے کھڑے ہیں اور پیپلز پارٹی کا ڈنکے کی چوٹ پر مقابلہ کر رہے ہیں. اپنے موقف پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا، حق اور سچ کے لیے کھڑے ہیں، آپ کے لیے کھڑے ہیں، میرے لیے کھڑے ہیں. میری پاگل